هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف، مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی لوگ جو معاملہ کر رہے تھے وہ آپ کے قریشی بھائی تھے نا، تو ادھر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی 10 بھائیوں کے بھائی ہیں۔ تو جس طرح قریشیوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں حسد تھا اور بغض تھا، بینی اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں سیدنا یوسف جیسی پیاری شخصیت کے بارے میں بھی پیار نہیں تھا، نفرت تھی۔ ایک تو یہ بات ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے مکی لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سلوک اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ وہ اکیلا تھا، وہ بہت زیادہ تھے اور بڑے تھے۔ ادھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور قریشوں کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ آپ سے دشمنی، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جیوز نے ایک میسج بھیجا یا خود سوال کیا یا پوچھوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہیں تو یہ بتائیے کہ خاندان یعقوب یہ تو تھا کنعان میں آباد تھا۔ کنعان ایک دور دراز کا علاقہ ہے جو مصر سے باہر کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کس طرح مصر میں آیا ہے؟ یہ رہتے وہاں تھے، مصر میں کیسے آئے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھیج دیا۔ تو اس طرح کئی حالات ایسے بنتے ہیں، سچویشن ایسی بنتی ہے اور سوالات اٹھتے ہیں جس میں چیلنجز بھی ہیں اور جس میں اپنا شکوک بھی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا ایک امتحان بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کر کے اس کا بہترین طریقے سے جواب دے دیا۔ مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی اور صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے اہل ایمان، مومن جو نوجوان ہیں ان کا طریقہ زندگی کیا ہونا چاہیے، کہ مومن نوجوان متقی ہو اور پاک دامن ہو۔ اسی طرح بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں جوانی کے جن میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ہمت اور طاقت دے اور کوئی پوزیشن ہاتھ میں آ جائے تو ایسی صورت میں بھی ایسے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب سبق ہیں اس صورت میں اہل ایمان مومن نوجوانوں کے لیے۔ تو شروع ہوتی ہے یہ صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں اور ان سے مراد یہی 2 چیزیں ہیں جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس کے حروف عربی ہیں۔ تو یہ شروع میں ہم الف لام را لا کے صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی انسان اس کو بنا سکتا ہے تو حروف بھی موجود ہیں، الفاظ بھی موجود ہیں، وہ اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آئے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم کوئی گفتگو ہو اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہو تو یہ ایک ٹرینڈ تھا، یہ انداز ہوتا ہے عربی زبان میں کہ شروع میں الف لام را یہ کہہ کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے، ان کی توجہ، اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کی جائے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں الکتابی کی، کتاب کی،
المبین جو بالکل واضح ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بڑی تاکید کے ساتھ بات کی ہے کہ قرآن مجید کے یہ حروف جو ہیں ان سے الفاظ بنے ہیں، اور الفاظ سے یہ جملے بنے ہیں، یہ آیات بنی ہیں۔ تو یہ آیات ہیں الکتاب المبین، کتاب مبین کی، یعنی ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے، جو مخلوق کو اپنی مراد سمجھا سکتی ہے، اور زندگی کا نچوڑ ہے وہ بھی یہ کتاب بتا سکتی ہے۔ اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں، موجودہ حالات کی بھی ہیں، اور مستقبل کی بھی ہیں، ہر شے واضح ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایسا انداز ہے، معجزانہ بیان کا انداز ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب اس طرح کی بات نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس کا مقابلہ آئندہ کوئی کتاب کر سکتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، ماضی، حال، مستقبل، تینوں کے بارے میں واضح باتیں کی جا رہی ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآناً، قرآن عربیاً، عربی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھ سکو، کیونکہ عربوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ قریشی جو تھے ان کا لہجہ، ان کا ایکسنٹ تمام عرب قبائل کے مقابلے میں زیادہ فصیح تھا، فارمل تھا، اور زیادہ واضح تھا، اور اس میں بڑی وسعت تھی۔ پھر یہ ہے کہ عرب اپنی گفتگو کو یا اپنی دلی مراد کو اگر کوئی ظاہر کرنا بھی چاہیں، کہنا بھی چاہیں، تو وہ بڑے اچھے انداز سے کہہ دیا کرتے تھے۔ جملہ چھوٹا سا ہوتا تھا لیکن بات بڑی گہری ہوتی تھی، اس میں بڑی فصیح انداز سے وہ بات کہہ دیا کرتے تھے، اور دل اس بات کو قبول کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید اس سے کہیں آگے ہے، مبین، بہت آگے ہے، بالکل واضح ہے۔ نحن نقص علیک، بے شک ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، احسن القصص، قصص قصہ کی جمع ہے، ہم بیان کرتے ہیں قصوں میں سے بہترین قصہ، یہ مطلب ہے احسن القصص کا، بہترین قصوں میں سے، یہ معنی ہے آگے ایک قصہ وہ آگے آ رہا ہے، بما، اس وجہ سے کہ اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، اور یقیناً تھے آپ، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الغافلین، ان لوگوں میں سے جو بے خبر ہیں۔ تو اللہ کے رسول، ہم آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو ایک ماضی میں ایک نوجوان کی جو شخصیت تھی اس کی سیرت کا ایک بہترین قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اور پہلی قومیں جو گزری ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو رسول تھے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس کی خبریں ہوں گی اس قصے میں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ پر یہ قصہ واحی کریں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافل کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ آپ لا علم تھے، آپ کو کوئی خبر نہیں تھی، آپ اس کی تفصیل نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ہے اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، اس تفسیر میں ایک صحیح سند کے ساتھ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انزل القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا، فتلاہ علیہم زماناً، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اس قرآن کو بڑا لمبا عرصہ تک تلاوت کی، آپ کو وہ صحابہ کرام کو خوب سنایا۔ تو صحابہ کرام نے یہ جب کچھ سنا تو ایک بار وہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول، لو قصصت علینا، اگر آپ ہمیں کوئی واقعہ سنا دیتے ماضی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری اور جس میں یہ لفظ فرمائے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصوں میں بہترین قصہ جو ہے وہ آپ کو اب بیان کرتے ہیں،
بما اوحینا، اس وجہ سے کہ جو وحی کی ہم نے آپ کو، ھذا القرآن، اس قرآن کی۔ تو اس آیت میں قرآن مجید کی ایک بہت بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید ہی تمام علوم کی بنیاد ہے۔ احسن القصص، قصے بہت تھے آپ کے دور میں، ماضی کے بے شمار قصے تھے، کہانیاں تھیں، لوگ سنتے تھے، دیو مالائی کہانیاں، گھڑی ہوئی کہانیاں، عجیب و غریب قسم کے واقعات، لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ میں بھی اگر آپ کو قصہ سناؤں تو دیکھیں آپ ایسے الرٹ ہو کے ساری بات بڑے سننے بیٹھ جائیں گے، کیا زبردست۔ بچے بھی ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، دادی اماں کے پرانا کو قصہ سنا رہی ہیں، تو یہ قصوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ مگر یہ قرآن مجید جو قصہ سنا رہا ہے یہ احسن القصص ہے، یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی بنیاد بھی قرآن مجید ہے۔ جو بھی آپ معرفت کی باتیں جانتے ہیں نا، معرفت کا لفظ لوگ کہتے ہیں نا صحیح معرفت ہونی چاہیے، یہ معرفت کا لفظ ہمارے ہاں صوفی حضرات بہت بولتے ہیں۔ تو معرفت کی جو باتیں ہیں وہ بھی قرآن مجید ہی بتائے گا، اصل قرآن مجید ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، گہرائی میں اتریں، دیکھیں معرفت ہوتی ہے آپ کو کہ نہیں، اللہ سے جوڑتا ہے کہ قرآن مجید کے نہیں، قرآن مجید اپنے آپ سے جوڑتا ہے یا نہیں۔ ورنہ معرفت کی دوسروں کی باتیں ہم سنا کے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے اصل بنیاد تمام علوم کی اور تمام معارف کی، صحیح خبروں کی بنیاد یہی ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانوں کی بہت سی افکار ہیں، نظریات ہیں، فلسفی ہے، مگر یہ قرآن مجید کی آیت جو نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں بہترین قصہ۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ قصے سناتے ہیں، ان سے فکر بنتی ہے، لوگ اپنی فکر بنا لیتے ہیں، مگر ہم آپ کو ایک قصہ بتا رہے ہیں۔ آپ اس قصے کو جب نحنو کہا ہے ہم نے، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، تو اس پہ جو زور ہے اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اصل معارف کا، واقعات کا، کہانیوں کا، ماضی کی خبروں کا، اور پھر اس کے علاوہ فکر کا اور کسی بھی فلسفی کا مرکز جو ہیں، منبع جو ہیں، وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی اور کو مت بنائیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، فلسفی ہے، ذرا اس کو پڑھ لیں، اس کی فکر کو بھی ہم دیکھ لیں۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے احیاء علوم الدین لکھی اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ان کی فقہی کتاب بھی ہے، بدایۃ الہدایہ، اس میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک فکر ہے ان کی، اس فکر کو وہ کتاب میں لکھتے ہیں۔ لوگ امام غزالی سے بڑے متاثر ہیں کہ تھاٹس بڑی زبردست ہیں، فلاسفر ہیں اور اچھی فکر دیتے ہیں، تو لہذا اس فکر کو پہلے، اس شخصیت کو پہلے مان کے پھر اس کے بعد اس کی اور جو باتیں ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ اسی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی مسجدوں میں دیکھا ہے، ایسی مسجدوں میں جہاں وضو کی جگہ ہو اور وضو کی جگہ پر بڑی سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے یا دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں، کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، ہیں، اور اس طرح ناک جھاڑیں تو یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیے نا، یہ دعائیں دیکھیے نا، یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں جو انہوں نے اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں رہ گئی تھیں؟ آپ نہیں بتا سکتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح نیت کی بات بڑی تفصیل سے وہ کرتے ہیں کہ ایک نیت ہوتی ہے کہ کوئی آپ مستحب کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مستحب کام کے لیے نیت کریں، اور ایک فرض کا ادا کرنا چاہتے ہیں تو فرض کے لیے الگ نیت کریں۔ مثلا آپ نے کلی کرنی ہے، یہ نیت ہے مستحب کی، ناک جھاڑنا ہے تو یہ نیت ہے مستحب کی، مگر جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو یہ فرض ہے قرآن مجید کی روح سے، تو یہاں فرض کی نیت کریں۔
تو یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی یہ انسان کو وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک سیدھا سادہ طریقہ کہ آپ بھائی ایسا کریں، جب وضو کریں تو نیت کر لیں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، کافی ہے۔ آپ نے اتنا کچھ کیا، اس میں سب کچھ آ گیا، مستحب بھی آ گیا، فرض بھی آ گیا، نوافل بھی آ گئے، جو بھی آپ کہیں سب کچھ اس نیت میں آ جاتا ہے۔ مگر درمیان میں بندے کی نیت بدلوا کے پھر اس سے یہ کام کروانا، ایک وہمی بنانا ہے اس کو، وہمی وہ بندہ اس طرح بن جاتا ہے کہ جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ مستحب کی نیت کرتا ہے، پھر درمیان میں اس کو فرض کی نیت کرنا پڑتی ہے، پھر مستحب کی نیت کرنا پڑتی ہے، پھر وہ اینڈ میں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے یار یہ جو میں نے وضو کیا ہے کیا میری نیت وہاں صحیح تھی؟ میں نے نیت کی تھی، میں بھول گیا، پھر وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اینڈ میں پہنچتا ہے تو پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اس طرح وہمی بنانے والی بات ہے نا، یہ طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس وہم سے نکالا ہے بھائی، اس پریشانی سے نکالا ہے کہ خاص سٹائل سے وضو کرنا، خاص سٹائل سے مسواک پکڑنا، خاص سٹائل سے اس کو کرنا، اور خاص سٹائل سے ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پتہ نہیں خاص چیزیں جو بنا دی گئیں، وہ بندہ وضو کرتے کرتے اینڈ میں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے میں نے صحیح طرح وضو کیا بھی ہے کہ نہیں، پھر وہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، نیت بھی بدلی، ٹائم بھی ضائع، پانی بھی ضائع، اور ادھر نماز اگر کھڑی ہے تو وہ بھی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، نحن نقص، ہم مرکز ہیں ہر قسم کی فکر کے، ہر قسم کی فلسفی کے، ہم مرکز ہیں، کوئی اور مرکز نہیں ہے۔ ہم آپ کو بیان کریں گے کہانیاں، اس لیے کہ یہ واقعات جب بندے سنتے ہیں تو اس سے اثر لیتے ہیں، اس سے ایک تھاٹ بنتی ہے، اس سے نکلنا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو بیان کریں گے قصوں میں بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر وحی کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا حصہ ہوگا، قرآن مجید میں ہی یہ مذکور ہوگا۔ قرآن مجید سچی کتاب ہے، ماضی، حال، مستقبل کے سب واقعات، ساری افکار کی بنیاد یہی بنے گی قرآن مجید۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ یقیناً آپ تھے اس سے پہلے البتہ من الغافلین، ان لوگوں میں سے جو بے خبر ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ چلیے، اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، واسطے اپنے باپ کے یا اپنے والد کے، یا ابتی، اے ابا جان، انی، بے شک میں نے، رأیتو، دیکھا ہے میں نے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے اس خواب کو اپنے والد محترم کو بیان کیا۔ یہ خواب تو خواب تھا، لیکن اس خواب میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بڑی بشارتیں تھیں، بڑی خوشخبریاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی عزت دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو قوت نوازے گا، طاقت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشے گا۔ یہ تین اہم خوشخبریاں تھیں اس خواب میں جو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا یوسف نے جب والد کو یہ بات بتائی، خواب سنایا، تو قالا، والد نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ تم بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہ خواب سنا تو اپنے بچے کو ذرا وارن کیا، آگاہ بھی کر دیا کہ بیٹا دھیان کرنا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ یہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے پہلے ہی آگاہ کیا، ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، خواب کی تعبیر آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے
کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو خواب دیکھا ہے یہ کون ہیں؟ ابھی نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ابھی والد نبی ہے، نبی کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان 11 بچوں میں 12 بیٹوں میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس قسم کا خواب دکھا کے جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دے دی کہ اللہ آپ کو یہ بیٹا نصیب کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا اس طرح کا ہے کہ اس کو یہ خواب اس نے دیکھا ہے، اور والد اللہ کے نبی تھے، تو والد نے جو تعبیر بتائی یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، بحیثیت ایک نبی کے بتائی ہے جو ان کو وحی کر دی گئی تھی. تو اس وحی میں یہ اشارہ تھا کہ یہ خواب بھی وہی ہے، یہ مستقبل کی خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو یعقوب علیہ السلام سنا رہا ہے، دے رہا ہے خوشخبریاں. تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سارے دونوں والدین اور میرے سارے بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں کوکب سے مراد کیا لیں؟ ان کے بھائی 11 بھائی تھے. بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے اور دوسرے 10 بھائی دوسری ماؤں سے تھے، وہ بڑے تھے. اور یوسف نے یہ خواب دیکھا کہ 11 بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، اور دوسرا یہ کہ سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ دونوں والدین ہیں. تو بہرحال کہ یہ خواب تو انہوں نے دیکھا، لیکن خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے دکھائی کب؟ 40 سال بعد. 40 سال بعد یہ خواب کی تعبیر سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بہت ہی خوبصورت کمنٹس دیے ہیں. یہ ایک عزت ہے جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بڑا بلند مقام دیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں بھی سیدنا ابن عمر سے یہی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ انتہائی معزز انسان یہ وہ ہے جو انتہائی معزز انسان کا بیٹا ہے، انتہائی معزز انسان کا پوتا ہے، اور انتہائی معزز انسان کا پڑ پوتا ہے. یہ آپ نے پہلے یوں کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. پھر آپ فرماتے ہیں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، پورا نسب یہ آپ نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، کہ آپ سے پوچھا گیا ای الناس اکرم، اللہ کے رسول انسانوں میں سب سے زیادہ محترم انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ متقی انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے. صحابہ نے عرض کی لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے رسول ہم اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے. قالا، پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر لوگوں میں پوچھ رہے تو فاکرم الناس یوسف، اگر ایسی بات ہے تو پھر سنو، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز انسان یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پڑپوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول لیس عن ھذا نسألک، ہم اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہے، ہم کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتائیے انسانوں میں معزز اور بہترین انسان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فعن معادن العرب تسألونی، تو کیا تم
عربوں کے جو لوگ ہیں کہ ان میں کون سی مائنز کی مانند ہیں، ان کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول نعم. تو آپ نے فرمایا تم میں وہ شخص جو اسلام قبول کرنے سے پہلے انتہائی معزز تھا، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انتہائی عزت والے درجے پہ پہنچے گا، شرط یہ ہے کہ اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو بھی ذرا ہم نے دیکھنا ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو دنیاوی اعتبار سے بڑے اہم مرتبے پر فائز تھا، پھر اللہ نے اس کو سمجھ بوجھ دی، ہدایت دی، وہ دین کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، مگر اس کو بہتر مقام اس وقت ملے گا یا دینا چاہیے جب وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لے تو. اگر وہ دینی سمجھ نہیں رکھتا تو اس کو وہ احترام نہیں دینا چاہیے جو ایک عالم کو دیا جاتا ہے جس کے پاس دین بھی ہے، دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے اور دین کو اچھی طرح جانتا بھی ہے. یہ تھوڑا سا نا مراتب ہوتے ہیں، مراتب، ان مراتب کو سامنے رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزدیک ان کا مقام. تو اب جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو اس خواب کے سننے کے بعد سمجھاتے ہیں. قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، ورنہ وہ تجھ سے حسد کریں گے، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ تیرے خلاف بہت سی چالیں چلیں گے. ان کو شیطان اکھاڑ سکتا ہے، ابھار سکتا ہے، دشمنی ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بیٹھ سکتی ہے، اور پھر تجھے نقصان پہنچانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے بھائی شیطان کے ساتھی بن کے تمہارے خلاف کوئی چال چلیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقین مانو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آدم کے ساتھ بھی اس نے کھلی دشمنی کی، اور آدم کی اولاد کے ساتھ بھی، بیٹوں کے ساتھ بھی وہ کھلی دشمنی کرے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دشمنی واضح ہے، ظاہر ہے، کھل کے کہتا ہے، کرتا ہے. تو اس لیے شیطان سے تم بھی بچنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ شیطان تمہیں ابھارے کہ تم اپنی اس خوبی کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے، خوبی ہے، میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں. تو لوگوں کو بتاتے وقت بندہ ذرا تھوڑا سا سوچے کہ ادھر شیطان نے ابھار دیا، ادھر لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کیا کیا، دشمنی شروع کر دی. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو انسان دوسروں کو نہ بتائے کہ میری غذا کیا ہے، میں کیا کھاتا ہوں، یہ نہ بتائے. دوسری بات کہ میری انکم کیا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی انکم کیا ہے. انکم سے میرے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی راستے کھول رکھے ہیں. اب بندہ ہر ایک کو بتائے کہ جی میں میری فلاں زمین ہے، اس سے مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے، فلاں مکان ہے وہ میں نے کرائے پہ دیا، اس کا کرایہ آ جاتا ہے، فلاں بزنس ہے چھوٹا سا، اس میں نے تھوڑا سا شیئر رکھا ہوا ہے. اب اس طرح لوگوں کی انکم کے ذرائع ہوتے ہیں. اب لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا، اچھا یار اس کے پاس اتنا کچھ آتا ہے تو اس کے خلاف اب چال چلیں. چال کیا ہے کہ جس کو میں نے پیسے دے رکھے ہیں اس کو جا کے کہیں گے، میرے خلاف ابھار دیں کہ وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یا تم ایسا کام کرو. اس کو نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تم ایسا کام کرو، تمہارا شیئر ہولڈر ہے اس کو باہر کرو، یہ لو ہم سے پیسے، ہم اتنے پیسے اور دے دیتے ہیں، ہمارا شیئر زیادہ رکھ لو. اور اس کی انکم جو ہے نا، وہ پہلے تم 25% لیتے تھے، اب 30% لے لینا، اس کو نکالو. بس اس طرح کی جو چیزیں نا یہ لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے. شیطان بندوں کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈال کے دشمنی پیدا کروا دیتا ہے. تو بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ ایسی چیزیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی ایسے ہی کرتے تھے. کوئی اہم کام کرنا ہوتا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہاتھ صحابی کو بتاتے، کسی کو نہیں بتاتے تھے، اور اچانک ہی بس صحابہ کو لے کے چل پڑتے، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں، لیکن اتنا جانتے تھے کچھ ہوگا آج. لیکن جب پہنچ گئے موقع پہ، اچھا یہ تھا، خوشی بھی ہوتی تھی اور کام بھی ہو گیا آسانی سے، بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی گناہ میں انوالو ہوئے. تو اس لیے یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے جینے کا ڈھنگ جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے زیادہ دوسروں کے سامنے، کہ میں یہ ہوں، میرے گھر میں یہ چیزیں ہیں، میرا لائف سٹائل یہ ہے، میرا کمرہ یہ ہے، میں اس طرح رہتا ہوں، میرے یہ کپڑے ہیں، میں نے یہ چیزیں فلاں جگہ سے خریدی ہیں. وہ بندہ کہتا ہے یار ہیں یہ کیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کیوں اتنا کچھ. کمزوریاں ہوتی ہیں نا انسانوں میں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہاں بھی والد یہی کہہ رہے ہیں، بس خواب ہے، حالانکہ خواب ہے، خواب پہ کیا بندہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، خواب ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹا جو ہے نا پہلے بھی باپ کو زیادہ پیارا ہے، اب خواب اس نے دیکھ لیا ہے تو اب ابا کو اور بھی زیادہ پیارا ہو جائے گا. ابھی خواب ان کو نہیں پتا، لیکن خواب کے بغیر دیکھیے کہ ان کی کتنی دشمنی پیدا ہوئی دلوں میں. تو اب والد محترم جو ہیں وہ اپنے بچے کو یعنی یہ بات سمجھاتے ہیں. تو سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کچھ بیٹے کو فرمایا، یہی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کچھ فرمائی ہیں. مثلا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا یہ برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اب نظر میں کیا ہے، کوئی بھائی ہے، بھائی کو دیکھ رہا ہے، یا ماں ہے یا خالہ ہے، وہ اپنے چھوٹے پیدا ہونے والے بھانجے کو دیکھ رہی ہے. ہوتا ہے نا ایسے، وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے ایسے، بس اتنا دیکھا ایسے، خوشی سے دیکھا لیکن ایسے دیکھا تو نظر لگ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں نظر کا لگنا بھر حق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. اگر کوئی شے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بندے کے مقدر کی ہوئی ہے تو وہ آنکھ جو ہے نا وہ سبقت لے کے وہ چیز اس کو پہنچا دیتی ہے. نظر جو ہے نا وہ سبقت لے کے وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ بیماری اس بندے کو پہنچا دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے غسل مانگا جائے، یعنی تم نے نظر لگائی ہے، دیکھا ہے، تمہاری آنکھ لگ گئی، اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا نہا لو، غسل کا پانی ہمیں دے دو، تو کیا کرو، فغسلوا، تو نہا لیا کرو. اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں. کیا میں نے نظر لگائی ہے، مجھے بدنام کرتے ہو، ایسا مت سوچا کرو. بھئی تم دیکھ رہے تھے، لگ گئی، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ لیکن اگر تمہیں کوئی کہتا ہے فَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ، کہ تم غسل کر کے اپنا پانی دے دو، تو فَاغْسِلُوا، تو غسل کر لو، تاکہ اسی پانی کو وہ مریض پر بہا دیں، مریض ٹھیک ہو جائے گا. یہ علاج بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دونوں کو سمجھایا کہ آنکھ لگ سکتی ہے، اس لیے جو آئے اس کے سامنے بچے کو یا کسی خوبصورت شے کو پیش کرنا ہے تو ماشاءاللہ پہلے پڑھ لیا کرو، اور جو آنے والا ہے وہ بھی اگر دیندار ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بھی دیکھنے سے پہلے، دیکھتے وقت ماشاءاللہ کہہ دیا کرے، بس نظر نہیں لگے گی. لیکن اگر کبھی لگ بھی جاتی ہے، ماں کی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو، یار تو نے نظر ماری ہے، کہتے ہیں نا اکثر، اور واقعی لگی ہوتی، وہ نظر ہی لگی ہوتی. بندہ یوں توڑتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹک، یہ کیا ہو گیا، تو نے نظر ماری اور کیا ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں برحق ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العین حق، یہ برحق ہے، ہوتا ہے. تو اب اس کا حل، اسلامی حل کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی نظر مارنے والے کو دشمن سمجھ لوں یا
اس کو کہوں تم نے نظر ماری ہے اپنا غسل کر کے پانی مجھے دے دو، وہ کہے یار یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ، نہ، یہ اسلام میں نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ہو گیا، بس جو کام ہونا تھا ہو گیا۔ اب جس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم ایسا کرو، مہربانی کرو نہا کے یہ پانی ہمیں دے دو، ہم اس مریض پہ بہا دیں، تو نہا لے، کوئی بات نہیں، اس میں بے عزتی نہ سمجھے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حل بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ مزید کچھ اور احادیث کی موجودگی میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنے جو اہم کام ہے نا ان میں کامیابی کے لیے ایک کام کرو، اہم کاموں کی کامیابی کے لیے کام کرو، وہ کیا کہ استعینوا بالکتمان، ان کاموں کو دوسروں سے چھپا دو، نہ بتاؤ ان کو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں جی یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بزنس شروع کرنا ہے، یا میں فلاں امتحان دے رہا ہوں، ابھی نہ کچھ کو، ابھی کچھ نہ کہو، آپ محنت کر لو، کہیں ٹریول کرنا ہے، وہاں جا کے یہ کام کرنا ہے، ابھی کچھ کو نہ کہو، پہلے سب کچھ کر لو، سب کچھ چھپاؤ، جو اہم کام ہے نا ان کو بتانے سے پہلے چھپا لو، اور چھپا کے ان کاموں کو کرو، اور جب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کو بے شک لوگ پوچھیں تو بس ٹھیک ہے، اللہ کو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہو گیا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر نعمت والا، یعنی جس کے پاس بھی اللہ کی کوئی مہربانی ہے، انعام ہے، دوسرے اس سے حسد کرتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو شر حاسد جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، جب وہ حسد کرتا ہے تو اس کا شر بہت خطرناک ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے اہم کاموں کو چھپایا کرو، نہ بتایا کرو کسی کو۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ خواب ہے تو سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اپنے اس بھائی خواب کو کسی کو مت بتانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے جس کو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور خواب، برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حلم کا معنی میں بتاؤں گا ابھی۔ فَمَن رَآ شَيْئًا، تو جو شخص بھی خواب میں کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ یکرہہ، جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا یا اس کو برا سمجھتا یا اسے ناپسند کرتا تھا، فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا، تو اس کو چاہیے کہ اٹھتے ہی وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دے، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ کام کرے گا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو یہ خواب اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَأَىٰ بِي، پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان کبھی بھی میری صورت بنا کے تمہارے سامنے نہیں آئے گا خواب میں۔ تو یہ حدیث ہے جو الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دی۔ اب حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں بکھری بکھری چیزوں کو، یعنی آپ گھاس کو یوں لیں، گھاس زمین پہ اگئی ہے، اس کو پکڑ کے یوں مٹھی بنائیں، اس کو کھینچیں، بکھیر دیں۔ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی انسان اڑ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی تیر رہا ہے، کبھی سمندر پہ چل رہا ہے، کبھی شوں کر کے بیٹھا ہوا، اسلام آباد میں شوں کر کے پہنچ جاتا ہے لندن میں، اس طرح کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ سب حلم ہوتے ہیں، حلم۔ تو اچھا صحیح خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ صحیح خواب ہے، باقی جو ہے نا ہم دن بھر جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں، اس کی بھی تفصیل یا یہی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ دوسرا خواب یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی حدیث النفس والشیطان ہوتا ہے،
تیسری مبشرات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا خواب انسان کو دکھا دیتا ہے جس سے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے صبح اٹھ کے. تو خیر اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. پھر آپ خواب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جس کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ ابو رزین العقیلی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، خواب جو ہے وہ بندے کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پرندہ ہے، یعنی پرندے کی مانند بندے کے سر کے اوپر وہ خواب رہتا ہے. کب تک؟ ما لم تعبر، جب تک کہ وہ اس سے کسی کی تعبیر نہیں پہنچتا. فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، پھر جب اس کی تعبیر اس کو بتا دی جاتی ہے تو وہ پرندہ گر پڑتا ہے، وہ گر پڑتا ہے یعنی ڈھہ جاتا ہے. دوسرا مراد یہ کہ اب اس تعبیر کے جو بتائی گئی ہے وہ اب ویسے ہی ہونی ہے. خواب دیکھیں گے آپ، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل میں گئے تو دو بندوں نے اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور بالکل ویسی ہوئی. تو تعبیر بھی اس سے پوچھنی چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. ہر بندے سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. نیک انسان ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور خواب کو سن کے اس کا اصل معنی و مفہوم جان کے بندے کو پھر اس کی تعبیر بتانی آتی ہو، وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں اپنے خواب کو کسی کو بتانے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ خواب پرندے کی مانند بندے کے سر پہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کی تعبیر نہیں پوچھتا. تو دوسرا کیا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے نا تو اس نعمت کو چھپائے، لوگوں کو نہ بتائے. اس سے ہی پتہ یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب وہ نعمت مل جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا بس ٹھیک ہے جی اس کے پاس گاڑی ہے، نئی گاڑی خریدی ہے اس نے، نیا مکان خرید لیا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جسے سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے پاس بھی وہی بیماری جو پہلی امتوں کے پاس تھی وہ تمہارے پاس بھی رینگ رینگ کے آ جائے گی، چل چل کے آ جائے گی. جو بیماریاں ان میں تھیں وہ تمہارے اندر بھی سرایت کر جائیں گی. وہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحسد، ایک تو حسد ہے، دوسرا والبغضاء، ایک دوسرے سے بغض ہے، نفرت ہے. آپ فرماتے ہیں ہی الحالقہ، یہ حسد اور بغض یہ کیا ہے؟ یا بغض جو ہے ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والا ہے. یعنی جس طرح انسان مونچھوں کو مونڈتا ہے، سر کو مونڈتا ہے، بے نہیں اسی طرح بندے کے ایمان کو اور بندے کے بہترین تعلقات کو، معاملات کو وہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے. نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں تباہیاں آتی ہیں اس سے. آپ فرماتے ہیں لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بغض جو ہے نا یہ بال مونڈ دیتا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ولیکن تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، یہ حسد. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کبھی جنت میں مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہارے درمیان محبت کو پیدا کر دے، خوب محبت پیدا کر دے. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، بڑے پیار محبت سے ایک دوسرے کو سلام کرو، بڑھ بڑھ کے سلام کرو، دعائیں دو دل سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا بھی اسی طرح جواب دے، اور پھر ہینڈ شیک کرو، مصافحہ کرو. بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے.
یہ ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہ ابتدا دیکھیے آگے بڑھتی ہے کہ نہیں. انسان پہلے سلام کرتا ہے، پھر ہینڈ شیک کرتا ہے، پھر اس سے کیا حال ہے آپ کا، کہاں سے آتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں، اچھا بھائی میں بھی یہ کرتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ دوستی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہے. چلیے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ، چن لے گا تجھے، رَبُّكَ، تیرا رب. اب یہ خواب کی تعبیر ہے، صرف بیٹے کو بتائیے. اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ کا مطلب اجتبا، مجتبا نبی علیہ السلام کی ایک صفت بھی ہے، مصطفیٰ اور مجتبا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چن لیا. اور اسی طرح چن لے گا تجھے ربُّکا، تیرا رب. چن لے گا کا کیا مطلب ہے، اور کس لیے چنے گا؟ نبی بنائے گا فیوچر میں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تعلیم کرے گا تجھے، یعنی سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کو، خوابوں کی تعبیر کو. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ عزت دی، پہلی عزت ہے. بھائیوں کی بجائے جو ان کے اپنے بھائی ہیں 11، ان کی بجائے ان کو اس قسم کا خواب دکھا دیا. اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت یہ بھی دی کہ اسی طرح کچھ اور انبیاء کرام بھی تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو والد کے ذریعے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی خوابوں کی تعبیر کی حقیقت بتا دے گا. تو ایک تو یہ ہے، انبیاء کرام جب بھی خواب کی تعبیر بتائیں گے نا تو وہ یعنی اس طرح بتائیں گے کہ وہ بڑی باریک تعبیر بھی ہوگی اور حقیقت بھی ہوگی. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اور ہو، بڑے سے بڑا عالم، نیک سے نیک انسان، اس کو خواب کی تعبیر بتانے میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ حقیقت یہی ہے. اس کو زیب نہیں دیتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا ایسا ہی ہونا ہے. کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان بھی وہ اگر خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہے تو وہ دعوے سے نہ کہے کہ یہی اس کی حقیقت ہے، یہی اس کی تعبیر ہے. یہ صرف نبی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا بات کرے، اور وہ وحی کے ذریعے کہتا ہے. اب یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹے کو جو فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے. تو نبی جو بھی تعبیر بتائے وہ سچ ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا اگر کوئی تعبیر بتائے چاہے کتنا ہی نیک انسان ہو تو بہرحال اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دعوے سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی دوسرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ ہے کہ میں خواب دیکھوں اور کسی کے پیچھے پڑ جاؤں، نہیں جی آپ مجھے صحیح تعبیر بتائیں. وہ کہتے ہیں بھائی اچھی خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے، بس کافی ہے اتنی کا نہیں. کیا ہوگا جی خوشخبری کیا ہے؟ اب وہ خوشخبری کے بارے میں اس کے خود ایک کھوٹ کھڈیڑ میں پڑ جائے نا، ایسا کام نہ کرے. بس خوشخبری ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی پہنچائے گا، کوئی خبر ایسی فیوچر میں مل جائے گی، تم خوش ہو گے، کافی ہے اتنا. چلیے اب خوابوں کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. ایک نیک انسان اچھا خواب جب دیکھتا ہے تو یہ خواب انبیاء کرام کے جو خواب ہیں ان کی منزل ہے 46ویں. تو یہ خواب اس کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، یعنی وہ پہلے سٹیپ پہ کھڑا ہے. 45 سٹیپ جو ہے نا وہ اوپر ہے. انبیاء کا خواب اوپر ہوتا ہے. اور جس کسی کو کوئی خواب اللہ دکھا دیتا ہے، کوئی اچھی خوشخبری ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھے کہ بس ایک پارٹ ہے، ایک پہلا سٹیپ ہے بس. اور یہ یاد رکھیے امت میں سب کو نبیوں کے بعد امت میں سب کو اسی پہلے سٹیپ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ دوسرے پہ نہیں چڑھ سکتے، نہ تیسرے پہ چڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
صحابی رسول بھی نیچے ہوتا ہے، اللہ خوشخبری دے دیتا ہے. کسی کی خوشخبری فوراً پوری ہو جاتی ہے، کسی کی خوشخبری بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، اور کسی کی خوشخبری خدا نہ خواستہ خوشخبری نہیں ہوتی، کچھ اور بات ہوتی ہے، پریشان کن بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں یوں ہیں، اس کو یوں سمجھیے گا. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصادقۃ من اللہ والحلم من الشیطان، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، جب بندہ کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو بہت اچھا لگے تو سمجھ لے کہ فإنما هي من اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، تو اپنے اس اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کر سکتا ہو، حمد کر سکتا ہو، بیان کرے، کہے. وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور اس کو بیان بھی کرے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. اور اس خواب کو بھی اگر چاہے تو وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن ہر بندے کو نہیں، ان کو جو واقعی تھوڑا بہت دین کی سمجھ رکھتے ہیں. وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر بندہ خواب میں اس کے علاوہ کچھ اور دیکھے، مما یکرہ، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فإنما ہی من الشیطان، تو یہ خواب پھر شیطان کی طرف سے ہے. فلیستعذ من شرها، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. ولا یذکرها لأحد، اور اس خواب کو کسی کو نہ بتائے. فإنها لا تضره، تو ایسی صورت میں یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ واضح سی تعلیم ہے خوابوں کے بارے میں جو ہمارا دین کہتا ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ اچھے خواب انسان پوچھ سکتا ہے، اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے، مگر ایکسپرٹ سے، ٹھیک ہے. اور برے خواب نہ، بس اٹھے پریشان ہے، تھو تھو کرے، اعوذ باللہ پڑھے اور کسی کو نہ بتائے، کچھ بھی نہیں، دماغ سے نکالے، اپنے کام میں مصروف ہو، بار بار اس کو یاد نہ کرے. یہی طریقہ ہے. چلیے پھر آگے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کرے اپنی نعمت کو تجھ پر. یہ نعمت کیا تھی؟ یہ رسالت کی نعمت ہے، چناؤ ہے، انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں اپنے نبوت کے لیے، نبوت کے کام کے لیے چننا ہے. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر. آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد، وہ کون سی ہے؟ خود یوسف علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسالت کے لیے بھی چنے، اور ان کو تعبیر الاحادیث بھی بتائے، خوابوں کی تعبیر بھی بتائے. اور اسی طرح تعبیر الاحادیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کو بھی، یہ شے کی جو حقیقت ہے وہ بھی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو خوشخبری ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی یہ ساری نعمت سیدنا یوسف علیہ السلام پر پوری کر دوں. کما اتمہا، جیسا کہ پوری کی اس نے، علی ابویہ کا، تمہارے دو باپوں پر. اور وہ کون ہیں؟ من قبل، جو اس سے پہلے، خواب سے پہلے تھے. تو تم نے دیکھا نا خواب اس سے پہلے کہ وہ باپ ہیں، وہ کون ہیں؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق. یعنی ابراہیم و اسحاق کون ہیں؟ پردادا ہیں، پردادا ہیں. ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں اور اسحاق علیہ السلام دادا ہیں. تو ان دونوں کو بھی باپ کہا ہے. تو یہ وہ نعمتیں تھیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا، دین کا کام ان سے لیا. تو بہنی اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے یعقوب اور یعقوب کا جو خاندان ہے، یعنی تم، اللہ ان سے بھی یہی دین کا کام لے لے اور ان کو ان کام کے لیے چن لے. ان ربک حکیم علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب علم والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ میں نے فضیلت کس کو دینی ہے، یہ فضل کا تاج میں نے کس کو پہنانا ہے، اور کون ان بندوں میں مخصوص میرا بندہ ہے، اور اسی طرح اپنے بندوں میں کس کو چنوں اپنے اس کام کے لیے. یہ ہے علیم اور یہ ہے حکیم. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی اندازوں میں، اللہ اپنی تدبیر میں اور اللہ اپنے قانون میں بالکل محکم ہے، مضبوط ہے. جو اندازہ کرتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو قانون نافذ کرتا ہے، ویسے کر کے دکھاتا ہے. اب اصل واقعہ ہے. لقد کانا، البتہ یقیناً، کانا ہے،
فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول، کہ ان کے بھائی آپ کے کس طرح حاسد تھے۔ جب انہوں نے اپنے اس خواب کو اپنے والد کو بیان کیا تو والد بھی سمجھ گئے کہ بھائی ان سے حسد کریں گے۔ تو یہ اب جوڑ مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول ادھر بھائی ہیں، یوسف ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور ادھر آپ ہیں اور ادھر آپ کے قریشی بھائی ہیں۔ یہ سوال کرنے والے جو سوال کر رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی عبرت ہیں اس میں، یعنی قریشی سوال کر رہے ہیں نا، قریشی سوال کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیے، جو جوز نے ہمیں بتایا، یہ بتائیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کا خاندان کنعان میں رہتا تھا، وہ مصر کیسے آیا؟ تو اللہ نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ان سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی ان سوال کرنے والوں کی بھی مشابہت ویسی ہے، عبرتیں ہیں، بڑے بڑے سبق ہیں، وہ یہی ہیں کہ حسد یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب دیکھا قریشیوں نے تو وہ آپ کے باغی بھی بن گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھا کہ والد ان سے کرتے ہیں تو وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا کی اور نبی علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ تو خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے میں ان کے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو یہ واقعہ جو ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، جو ان سے کوئی نصیحتیں اخذ کرنا چاہے وہ نصیحتیں بھی اخذ کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، یقیناً یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی۔ وہ بھائی کون تھے؟ بنیامین۔ یہ دونوں بھائی یوسف اور بنیامین یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا لیوسف، یقیناً یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے طرف ہمارے باپ کے۔ تو یہ 10 بھائی تھے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عصبہ ہیں، ہم ایک جماعت ہیں۔ جماعت بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو 10 یا 10 سے اوپر جو لوگ ہوں نا ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ لفظ جو ہے نا کوئی بالکل اس طرح لیوسف کا لفظ کہا نا، اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف، یعنی یہ قسم ہے ایک قسم کی، یعنی اپنی طرف سے گمان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ مراد یہ کہ جماعت سے باپ کو محبت ہونی چاہیے، ہم بڑے ہیں۔ مراد یہ کہ دنیا کے یہ معاملہ جو ہے اولاد کو کس طرح چلانا ہے اس کی تدبیر میں ہمارے بابا سے غلطی ہو رہی ہے، ہمارا دھیان نہیں کر رہے۔ اپنی طرف سے نہ ایک بات بس دل میں بٹھا لی، یہ ہے وہ شیطان، اب کس طرح وہ اپنی چال چلوا رہا ہے۔ بنیاد اس نے کہاں سے کہاں ڈالی اور پھر اس کا آغاز کر کے دیکھی اس کو کس طرح وہ آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ تو کہہ دیا لفی ضلال مبین، اگر خدا نخواستہ یہ بیٹے اپنے والد کو دین کے معاملے میں کہتے نا کہ دین کے معاملے میں ہمارے بابا بھول میں ہیں، تو یہ ان کے کفریہ کلمات ہوتے، وہ مسلمان نہ ہوتے۔ پھر انہوں نے دنیا کے معاملات میں کہا کہ دنیا کے معاملات کو چلانے میں ہمارے بابا سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم جوان بیٹے ہیں، 10 ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، محبت ہم سے ہونی چاہیے، وہ اس سے کیوں؟ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اولاد سے، مگر اگر وہ اپنے والد کو یہ کہتے ابا جان دین کے معاملے میں خدا نخواستہ گمراہ ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، تو یہ تو کفر کا ارتکاب ہے۔ تو انہوں نے ایسا کفر کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او یا اطرحوہ، اطرح پھینک دو، اطرحوہ پھینک دو اس کو، اردن ایک ایسی زمین میں۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو لڑکا ہے نا یوسف، یہ
ہمیں اپنے والد کی محبت نہیں دلوا رہا، یہ بیچ میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ اس کو اپنے ابا کے چہرے سے دور کر دو۔ جب یہ دور ہوگا تو پھر ابا کا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یا تو یہ ہے کہ اس کو ہم قتل کر دیں، یا اس کو دور دراز کی کسی زمین میں جا پھینکائیں، یہ گم ہو جائے اور والد بھی اس کو تلاش نہ کر سکیں۔ اس طرح ہمیں بھی آرام مل جائے گا، اور بابا جو ہے نا پھر ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور بابا ہر وقت ہمارا پوچھیں گے، ہاں بھائی فلاں بیٹا کہاں ہے، کیوں دیر ہو گئی ہے، کیوں نہیں آیا ابھی تک، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو والد بیٹوں کے بارے میں ذرا دھیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی کو گم کرنے کے بعد یا قتل کرنے کے بعد تم کیا کرو، نیک بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ گناہ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ یہ گناہ کریں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ، لیکن اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ فَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پہلے اس بھائی کو قتل کر دو یا دور دراز کسی علاقے میں پھینکاؤ، اور پھر اس کے بعد واپس آؤ تو سر پہ ٹوپی پہنی ہی ہو، مسجد کا رخ کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، ابا ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی معافیاں مانگی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مار کٹائی کرتے ہیں، باہر پھینٹیاں لگاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد ٹوپی پہن کے مسجد آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ پہلے جرم کر لو اور اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ جو جرم کراؤ اس کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں توبہ کر لو کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ بندہ نیت صاف نہ ہو، پہلی نیت خراب ہے، اور بعد میں یہ کہے ابھی نیت خراب شروع کر دو، اور بعد میں نیک نیت بن جانا۔ نماز پڑھی ہے، کہتا جھوٹ بول کے گناہ گار نہیں ہونا، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اور اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی پوچھے نا کسی سے، چلا کے لوٹ کے جو ہے نا ایسی جواب دیتے ہیں نا، وہی نماز پڑھتے ہو، یعنی جھوٹ بول کے گناہ گار نہیں ہونا، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی بندہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بنسبت اس کے کہ سچ بتا دینا اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں بڑا سچا انسان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے، منہم ان بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف کو۔ تو بھائیوں میں یہ 10 بھائی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا، اور اس کی رائے بھی بڑی مناسب ہوتی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو کیا کرو، القوہ فی غیابت الجب، اس کو ڈال دو ایک گہرے کنویں میں۔ غیابات الجب یعنی ایسا کنواں جس میں کوئی شے پھینکے وہ غائب بھی ہو جائے اور گم بھی ہو جائے، یعنی اتنا اندھیرا ہو کہ وہ غائب ہو جائے اور گم ہو جائے، یعنی کنویں کی گہرائی میں جا کے وہ نظر نہ آئے، اوپر سے غائب بھی ہو گئی اور نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، پتہ نہ چلے۔ تو ایسے کنویں کو کہتے ہیں غیابات الجب، یا وہ کنویں کی وہ جو گہرائی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے یہی کہا کہ کسی گہرے کنویں میں اس کو پھینک دو، بس اس کی خبر ختم، اس کی خبر جو ہے نا ہمیں پتہ نہ چلے کہ بعد میں کیا ہوا، نہ بابا کو پتہ چلے۔ اور پھر اس نے یہ بتایا کہ ایسا کرو، یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو آنے جانے والا کوئی قافلہ جو ہے نا وہ اٹھا لے گا۔ مسافر وہاں سے آتے جاتے ہیں کہ کنواں ایسی جگہ ہو کہ بالکل ہی سڑک کے اوپر ہو، تاکہ آنے جانے والا قافلہ جو ہے وہ اس کنویں پاس جائے تو دیکھے کہ اس میں کوئی بچہ پڑا ہے تو اس بچے کو لے لے۔ یعنی اگر واقعی تم نے اس سے جان چھڑانی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو اس طرح اپنے آپ سے دور کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کس طرح ان کے دماغوں کو یا دلوں کو پھیر دیا ایک ہی رائے سے کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کریں۔
اللہ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں نا جو طے کر لیتا ہے، ورنہ انہوں نے اگر یہ طے کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کا جو فیوچر کا فیصلہ تھا کہ میں نے تو اس کو نبی بنانا ہے، خواب ہے نا جو خواب کی تعبیر جو بتا چکے، میں نے اس کو نبی بنانا ہے اور اس کو خوابوں کی تعبیر بتانی ہے، اس کو قوت عطا کرنا ہے، اس کو اقتدار دینا ہے، وہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے، بندے کچھ بھی کر لینا، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروا لیتا ہے۔ چلیے، بہرحال یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا جرم کرے کہ باپ اور اولاد کے درمیان تفریق پیدا کر دے، یعنی باپ کو یا اولاد کو باپ سے بالکل دور کر دے، جیسے انہوں نے پلان کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فرق بین والدۃ ووالدیہا فرق اللہ بین وبین احبتی یوم القیامہ، جو شخص کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے روز جنت میں اپنے دوستوں سے جدا کر دے گا۔ جنت میں نہیں، قیامت کے روز اس کو اپنے دوستوں سے جدا کر دے گا، جو اس کے دنیا میں انتہائی محبوب لوگ تھے، والد، چچا، بیوی، اولاد، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کو ان سے دور کر دے گا، ان کے پاس نہیں بیٹھ سکے گا۔ اس لیے ہمارے دین نے یہ بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی والدہ اگر قیدی بن جائے تو قیدی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے یا اس کی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اس عورت کا کوئی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان تفریق نہ کی جائے، ان کو اکٹھا رکھا جائے۔ یہ تاکید ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے طے کیا، طے کرنے کے بعد اب آتے ہیں ابا کے پاس۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، تأمنا، امین سمجھتے آپ ہمیں، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا، حالانکہ ہم یقیناً، لہو، اس کے لیے، لناصحون، البتہ خیر خواہ ہیں۔ تو آ کے ابا جان کو عرض کرتے ہیں، ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، جبکہ ہم یوسف کے بڑے بھائی ہیں اور اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا ہم پورا خیال کرنے والے ہیں۔ تو لہذا کہتے ہیں ارسلہ معنا، آپ بھیج دیجئے، ارسل، بھیج دیجئے، ہو، یوسف کو، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، خوب کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کی، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ابا جان آپ یوسف کو اپنے پاس میں رکھیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہاں ہم خوب کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، کچھ پھل بوٹے وہ بھی کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی کھیلے گا، چرے گا، مزے اڑائے گا، مزہ کرے گا، پھر واپس آ جائے گا، ذرا تھوڑا سا کھیل کھول کے نا تکڑا بھی ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے ابا جان، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، جس چیز کی وجہ، جس خطرے کی وجہ سے آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم جب اس کو لے گئے تو اس کو معمولی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ قالا، کہا والد نے، انی، بے شک میں، لیحزننی، لا البتہ، یحزن، حزن سے، حزن کا کیا مطلب ہے، غم دوسرے کا، البتہ غمگین کرتا ہے مجھے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے کر دیا جب انہوں نے کہا ابا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو والد کو ذرا تھوڑی سی یہ بات مشکل لگی، بیٹے کی محبت جو تھی وہ اتنی غالب تھی کہ وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھ سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہ مستقبل میں اسی بچے نے بہت بڑے کام کرنے ہیں، تو اس وجہ سے اس بچے کی خاص نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ تھی جو ان کو غمگین کر رہی تھی۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر نبوت کے جو آثار تھے وہ دیکھتے تھے کہ بچہ میرا الحمدللہ جس طرح اس کی فزیک ہے وہ بھی بہترین ہے، اخلاق ہیں وہ بھی زبردست ہیں، تو یہ بنے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَأَخَافُ، مجھے ڈر لگتا ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ کہیں تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو،
کوئی بکریاں چرا رہا ہو، کوئی تیر پھینک رہا ہو، تو پیچھے سے بھیڑیا آئے اور اس بچے کو کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تمہیں کو اس کا شعور ہی نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ آئے، تم سمجھو ہی نہ۔ اب والد کی اس بات کو وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ یا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، ان بیٹوں نے بس اس جملے کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا لئن، البتہ اگر اکل، کھا گیا، ہو اس کو، الذئب، بھیڑیا، ان کا اگر بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے درمیان بھیڑیا اتنی جرت کرے کہ وہ اس کو کھا جائے، جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کتنی آر کی بات ہوگی، ہم تو ناکام پھر ہوئے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ابا جان کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو بہرحال والد کو کہا، والد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فلما، پھر جب، ذہبوا بہ، وہ لے گئے اسے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، تو اصرار کر کے بھائی کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد پھر وہی طے شدہ جو معاملہ تھا نا، واجمعوا علیہ، اسی سے اجماع ہے کہ اس مسئلے پر سب کا اجماع ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے، تو انہوں نے اتفاق کر لیا تھا کیا کہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ ہم اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے یہ جو اتفاق تھا اس پہ وہ بڑی سختی سے عمل کر رہے تھے، اور سختی سے عمل کرنا بھی چاہا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا، اس لیے پکڑا، ظاہر یہ کیا کہ ہم تو اکرام کر رہے ہیں بھائی کا، یعنی پکڑا ہوگا نا بڑے پیار سے، محبت سے، آؤ آؤ، اور بھائی گھبرائے نا، تو والد کی جو محبت تھی وہ دینا چاہیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، کہ والد جس طرح مجھ سے معاملہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی اس سے معاملہ کریں تاکہ یہ گھبرائے نہ۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سب چال چلی، تو اس کو کنویں میں اب پھینکنے لگے۔ تو ادھر وہ پھینک رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو وہی کہ ہم نے طرف یوسف علیہ السلام کے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اب یہاں سے علماء یہ لیتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ نبوت کی دلیل ہے کہ وہ بچپن سے ہی اللہ کے نبی تھے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ پھینک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام پر وحی کر کے ان کو یہ فرما رہے ہیں کیا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف ایک بات یاد رکھو، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ اس وقت جو معاملہ کر رہے ہیں نا، مستقبل میں آپ نے اپنے بھائیوں کو اس معاملے کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ ان کو بتائیں گے، تم ہی تھے جو مجھے کنویں میں پھینک آئے تھے، یہ وقت آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب آپ ان کو بتائیں گے تو ان کو کچھ شعور نہیں ہوگا، یعنی یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ آج مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے، اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یا بھائی بادشاہ ہم پر کوئی صدقہ کر دے۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون، اس حال میں کہ وہ روتے تھے۔ اکثر و بیشتر مغرب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ عشاء کے وقت آئے، اندھیرا ہوتا ہے، شکلیں اچھی طرح دیکھی نہیں جا سکتی کہ کیا پریشانی ہے کیا نہیں، دن کو انسان کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ واقعی کچھ سیریس مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن عشاء کے وقت آئے تو روتے ہوئے آئے، کیونکہ شکل والد تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا، تو روتے ہوئے آوازیں انہوں نے نکالی اس طرح کہ وہ رو رہے تھے۔
اور روتے روتے کہتے ہیں قالو ابا جان، انہوں نے کہا ابا جان، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم لے گئے، ہم شروع ہوئے، ذہبنا بے شک ہم چلے گئے۔ تو ایک تو رو رہے تھے اندھیرے کے وقت، رات کا اندھیرا ہے اس وقت، یہ رو بھی رہے ہیں اور بظاہر یہ بتا رہے ہیں اللہ ابا جان ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، بڑی ندامت ہے، بس آپ صبر کیجئے، اللہ سے اس کی جزا مانگیے، اللہ آپ کو ہم سب کو اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی گم شدگی پہ یا ان کے حادثے پہ جو انہوں نے آگے فرض کیا ہوا تھا، گھڑا ہوا تھا، اس پہ ان کے جو آنسو ہیں وہ بہہ رہے ہیں۔ اور یہ سارا جھوٹی ایک ہیلے تھے، جھوٹی تدبیریں تھیں، مکاریاں تھیں جو انہوں نے چلی تھیں۔ کہنے لگے ابا جان انا ذہبنا، بے شک ہم چلے گئے، نستبقو، مسابقت کر رہے تھے ہم، یعنی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے یا تیر پھینکنے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، جو سامان تھا ہم نے یوسف کو کہا تم یہیں رہو، اس کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پیچھے سے بھیڑیا آیا، وہ اس کو کھا گیا، جیسے آپ نے ہمیں آگاہ کیا تھا، ڈرایا تھا۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے آپ، بِمُؤْمِنٍ لَنَا، تصدیق کرنے والے، سچا سمجھنے والے ہمیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ تو سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا اسی 3-4 جملوں میں۔ ہم گئے، بھائی کو چھوڑا، بیڑیا آیا، کھا گیا، جو بتا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات پہ یقین نہیں کرنا، لیکن ہوا ایسا ہی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وَجَاءُوا، اور وہ لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، خون جھوٹا، خون جھوٹا۔ قال، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا بلکہ سولت، اچھا کر کے دکھایا۔ تو قمیص وہ لے آئے تھے، کہنے لگا ابا جان یہ دیکھ لیجیے، اور اس پہ خون لگا ہوا تھا قمیص پہ۔ ابا جان آپ کو یقین نہیں آئے گا تو دیکھیے، یہ یوسف کی قمیص ہے اور اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ خون جو ہے، جب انہوں نے دیکھا قمیص کو کہ اس پہ خون لگا ہوا تھا، اور یہ دمن کذبن کا مطلب جھوٹا خون، یعنی یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ اس خون کو لگایا تاکہ ابا کو وہم میں ڈالے کہ ابا دیکھیے یہی قمیص ہے، اور بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے اور اس کی قمیص پہ خون لگا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام تو کر رہے تھے، مگر ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ اس قمیص کو پھاڑ نہ سکے، پوری کی پوری قمیص تھی۔ تو پوری قمیص لائے اور انہوں نے لا کے اپنے ابا کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیے۔ اب ابا نے قمیص کو دیکھی تو کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ، بھیڑیا تو بڑا سیانا تھا کہ یوسف کے پاس آیا، اس نے پہلے بھیڑیا نے پہلے کیا کیا، یوسف کو قمیص اتاری، اس کو زمین پہ بچھایا اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کے یوسف کو کھا گیا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، ورنہ بھیڑیا جب آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے تو اٹیک کرنا ہے، اور اٹیک کے دوران قمیص بھی پھٹے گی اور بندے کو چیرتا پھاڑتا ہے، اس طرح چیزیں سب جو اس کے اوپر پہنا ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ پھٹ جاتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ میرا بیٹا تو غائب ہو گیا، بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، مگر قمیص کو کچھ نہیں کیا اس نے۔ مگر لوگوں کے لیے قمیص ہی بڑی یادگار بن جاتی ہے نا، تبرکات بن جاتے ہیں، ہے نا۔ تو وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ، سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو یہ بیوقوف کسی اور کو بناؤ، یہ تمہاری اپنی سازشیں ہیں، تم نے جو یوسف علیہ السلام کے خلاف کی ہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے معاملے نے تمہارے لیے اس کام کو بڑا آسان بنا دیا ہے، بڑی آسانی سے کہہ رہے ہو،
یہ دیکھ لیجیے قمیص، اور پھر چالاکی یہ کی ہے کہ رات کے وقت آ رہے ہو، رو کے مجھے دکھا رہے ہو، ٹسوے بہا رہے ہو. یہ سب غلط کام ہے. سمجھ گئے وہ؟ فصبر جمیل، تو صبر کرنا ہے اچھا. مراد یہ کہ میں اس موقع پہ کوئی جزا فضا نہیں کروں گا، ہائے وائے نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا. میں تمہاری اس دی ہوئی مصیبت پر میں صبر کروں گا، اور جو چال تم نے میرے بیٹے کے خلاف چلی ہے میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول نہیں دیتا، اور پوری جو اپنی مہربانی اور رحمت سے جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بتا دیتا. میں صبر کروں گا. اور اس سلسلے میں واللہ المستعان، اللہ یہ ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، اوپر ان باتوں کے جو تم بیان کرتے ہو. مراد یہ کہ اس دھوکے کو جو تم میرے سامنے لائے ہو، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو اور تمہاری اس چال کو جو تم نے چھپائی ہے اور مجھے بیان کرتے ہو، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مواقع پر ہم مسلمانوں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو انسان ایسے موقع پر صبر جمیل کرے. اور یہ تلقین جب آپ نے کی تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا قصہ افک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے والدین سارے گھر میں بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں. تو ام المومنین سے کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کوئی بات ایسی ہوئی ہو تو بتا دو. تو اس پر فرمانے لگیں واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، بخدا میں اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی ایسی مثال نہیں پاتی سوائے اس مثال کے جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد کی تھی. اور وہ کیا تھی کہ انہیں بھی جب ایسے تکلیف پہنچی تو انہوں نے اتنا کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، کوئی آنسو نہ بہیں. اور اسی طرح قرآن میں فاصفح الصفح الجمیل بھی آیا ہے. صفح الجمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی برا کیا ہے تو اس کو رد عمل کے طور پر کوئی بھی انسان برا بھلا نہ کہے، کوئی سختی نہ کرے، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹال دے. اور اس طرح حجرن جمیلہ بھی آیا، وہجرہم حجرن جمیلہ. تو حجر جمیل بھی ہے. حجر جمیل وہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اس کو چھوڑیں کہ کوئی بھی تکلیف وہ ساتھ لے کے نہ جائے آپ کی طرف سے. تو اس کو حجر جمیل کہتے ہیں. اب یہ واقعہ ہوا، اب اس واقعے کو ذرا تھوڑا سا ہم اپنے ہاں بھی دیکھ لیں کہ مجرم جو ہے نا، جرم کرنے والے جو قاتل ہیں، وہ کس طرح چالیں چلتے ہیں اور کس طرح اپنا کام کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں اور دوسروں کو ملزم بنا لیتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. قاتل کوئی ہیں، مجرم کوئی بن گیا ہے. مارنے والے پیٹ رہے ہیں، یہاں خود رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. وجاءوا عشاء یبکون، رات کے وقت. مجرم جو ہے نا ہمیشہ اپنی کارروائی جو غلط کام ہے وہ رات کے وقت ہی کرتا ہے، اور رات کے وقت ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے میں کون ہوں. تو یہ سارے آپ دیکھیں تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بھی اس قسم کے بے شمار واقعات جو ہوئے ہیں اس میں ہی کچھ ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہوا ہے تو فجر کی نماز کے وقت ہوا ہے جب وہ نماز پڑھا رہے تھے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہوا ہے تو بھی فجر کی نماز کے وقت ہوا ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کے وقت قاتل جرت نہیں کر رہے کہ ہم ان کو شہید کریں. رات کو اندھیرے میں ان کے گھر کے پچھلی دیوار سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اور اندھیرے میں ہی جو لالٹین جل رہی تھی، لالٹین یا چراغ جل رہا تھا، اسی کی روشنی میں ان کو قتل کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں.
اور الزام دوسروں کو لگا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ یہ مجرموں کے یہی کیفیت ہوتی ہے جو قرآن مجید نے بتا دی ہے۔ اچھا، اس میں جو بات سمجھنے کی وہ یہ بھی ہے کہ مومن کا معاملہ بہرحال بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ جو فیصلہ بھی اللہ اس کے حق میں کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے بس۔ اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، صبر جمیل کرتے ہیں، وہ بھی بہتر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔